رشتوں کو ایسی محبت اور احترام سے نبھایا کرو جیسے شہد کی مکھی پھولوں سے اگر رس نکال بھی لے تب بھی پھولوں کو کسی قسم کا نقصان نہیں ہونے دیتی۔ 2 دن کی زندگی ہے، اسے 2 ہی اصولوں پر گزارو، ملو تو پھول بن کر اور بکھرو تو خوشبو بن گئی اور چیخ نکلی، زمین پہ گر گئی۔ اس کا شوہر بھاگتا ہوا آیا، اسے اٹھایا، کہا کیا بات ہے، کیوں چیخ نکلی؟ اتنے میں دروازے کے باہر اس کی نظر گئی تو اس کی بھی چیخ نکل گئی۔ عورت کہنے لگی بات سنو، میری چیخ نکلی الگ بات ہے، تمہاری کیوں چیخ نکلی؟ انسان کہنے لگا میری چیخ اس لیے نکلی کیونکہ یہ جو ہے نا سامنے انسان، یہ بہت زیادہ مالدار تھا، پہلے بہت زیادہ مالدار تھا۔ ایک دن میں اس کے دروازے پر گیا تھا مانگنے کے لیے، گیا تھا، میں نے سوال کیا تھا، اس نے میرے پیٹ پر لات مار دی تھی۔ جب اس نے میرے پیٹ پر لات ماری میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، آگے چلا گیا، اور آج اللہ نے اسے یہ دن دکھایا کہ یہ میرے دروازے پر مانگنے آیا ہے اور مجھے اللہ تعالیٰ نے اتنے مالدار بنا دیا۔ تو یہ وقت بدل گیا، اللہ تعالیٰ نے ایسے تبدیل کر دیا کہ مالدار کو غریب بنا دیا اور غریب کو مالدار بنا دیا۔ اس کا شوہر کہنے لگا اچھا یہ بتا، آج انسان ایک دوسرے کا خون پینے پہ لگا ہے، آج انسان ایک دوسرے کو مارنے کاٹنے پر لگا ہے، آج انسان ایک دوسرے کا سکھ نہیں دیکھ پاتا ہے، آج انسان ایک دوسرے کو دکھ میں ہی دیکھنا پسند کرتا ہے۔ اگر کسی کو تکلیف دے کر بھی اچھے سے سو لیتے ہو تو اپنے ضمیر کا جنازہ پڑھ لو، کیونکہ وہ وفات۔ راستے پر کنکر ہی کنکر ہو تو بھی اس پر ایک اچھا جوتا پہن کر چلا جا سکتا ہے، لیکن ایک اچھے جوتے کے اندر اگر ایک بھی کنکر ہو تو اس اچھی سڑک پر بھی چلنا دشوار ہو جاتا ہے۔ باہر کے چیلنجز سے نہیں، ہم اپنے اندر کی کمزوریوں سے ہارتے ہیں۔ جسے کوئی نہیں جانتا اسے اللہ جانتا ہے۔ اپنے آپ کو کبھی اکیلا مت سمجھنا، وہ سب جانتا ہے۔ اگر مانگنا ہی ہے تو اللہ سے مانگو، جو زبان پر آنے سے پہلے ہی سب جانتا ہے کہ بندہ کیا مانگنے والا ہے، اور اس کے رسول کے صدقے میں مانگو۔ اعلیٰ تعلیم اور بڑی ڈگریاں لینے کے بعد بھی اگر تم انسانیت کی قدر نہ کر سکو تو تم سب سے بڑے جاہل ہو اور جانوروں سے بھی بدتر ہو۔ آپ سے بہتر جانور ہیں۔ کبھی تم دوسروں کے لیے دل سے دعا مانگ کر تو دیکھو، اپنے لیے مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ جب تم دوسروں کو اپنی دعاؤں میں شامل رکھو گے نا، دوسرے بھی آپ کو اپنی دعاؤں میں شامل رکھیں گے۔ آپ لوگوں کے لیے جی کر تو دیکھو یار۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی روزہ دار کو پیٹ بھر کے کھانا کھلا دے گا تو اللہ تعالیٰ اسے میرے حوض کوثر سے سیراب فرمائے گا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ماہ رمضان میں حلال برانڈ کے کپڑے پہننے پر خوش نہ ہو، آئی فون پر خوش نہ ہو، سوسائٹی میں اچھا گھر بنانے پر خوش نہ ہو، اصل شان والا وہی ہے کہ جسے توفیق سجدہ ہے۔ جسے توفیق سجدہ نہیں، اللہ تعالیٰ سے سخت عذاب دے گا۔ اللہ تعالیٰ جس سے راضی ہوتا ہے اسے سجدے کی توفیق دیتا ہے، توفیق سجدہ دیتا ہے، اور جس سے ناراض ہوتا ہے توفیق سجدہ چھین لیتا ہے۔ آ جائیں اپنی مسجدوں کی طرف، مسجدیں آپ کا انتظار کر رہی ہیں۔ جب زمین تمہیں تنگ لگے تو آسمان کی جانب دیکھنا، نم آنکھوں سے مسکرانا اور عرض کرنا اے مالک تو جس حال میں رکھے میں راضی ہوں۔ بیٹے نہیں ہو رہے، ارے بیٹیاں تو اللہ کی رحمت ہوتی ہیں، بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتی ہیں، بیٹیاں اللہ کی رحمت ہوتی ہیں۔ بیٹیوں کی وجہ سے گھر میں برکتیں اور رحمتیں نازل ہوا کرتی ہیں۔ بیٹیاں پھولوں کی طرح ہوتی ہیں اور پھول آپ کے گھر کی زینت ہے، تو بیٹیوں کی عزت کریں۔ بیٹیوں کی وجہ سے گھر میں نحوستیں نہیں،